بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقول اللہ تبارک و تعالی الصوم لی وانا اجزی بہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. 15 دن گزر گئے. ابھی 14-15 دن میں ہمارے سامنے ایک برکت والا، رحمت والا مہینہ آنے والا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کہ اللہ ہماری عمروں میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے. تو رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے. تو رمضان کا اتنا انتظار رہتا تھا، اتنا شوق رہتا تھا کہ رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے ہی اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے. رمضان کیوں آتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ بزرگوں اور دوستوں، بندوں کا جو اللہ سے تعلق ہے 11 مہینے دنیا کے کاموں میں لگنے کی وجہ سے اس تعلق میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. ہمارا رجوع اللہ کی طرف کم ہو جاتا ہے، ہمارا تعلق اللہ سے کم ہو جاتا ہے، ہمارا کنیکشن اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے. اب اللہ چاہتے ہیں کہ 1 مہینہ ایسی محنت کریں، ہم لوگ ایسی کوشش کریں، ایسے مجاہدہ کریں کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اللہ سے تعلق میں اضافہ ہو جائے، ہمارا اللہ سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے. دوسرے دنوں کے مقابلے میں رمضان میں بس 2 ہی چیزیں زیادہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ. رمضان میں زائد کیا ہے؟ ایک تو روزہ رکھنا ہے اور ایک تراویح کی نماز پڑھنا. یہی 2 چیزیں زیادہ، اس کے علاوہ کوئی اور زیادہ نہیں. اور اس سے مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ہمارے تعلق میں اضافہ ہو جائے، ہمارا تعلق جو کمزور ہو گیا تھا اللہ سے وہ قوی ہو جائے، طاقتور ہو جائے. ہم اللہ سے زیادہ مانگنے والے بن جائیں. 11 مہینے میں دنیا کے کاموں میں لگنے کی وجہ سے ہمارے اندر جو گندگیاں پیدا ہو گئی، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اندر جو ظاہری باطنی گندگیاں نحوستیں پیدا ہو گئی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے. اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان عطا کرتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک آدمی چنئی سے بنگلور جاتا ہے یا بمبئی جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے.
یا تو تجارت کرنے کے لیے جاتا ہے، یا تو سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتا ہے، یا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتا ہے، یا دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے۔ کوئی ایسا آدمی پاگل ہی ہوگا جو اتنے دور کا سفر کرے اس کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، پاگل ہی کہلائے گا۔ تو ادنا سا انسان بھی بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پوری انسانیت کو جو پیدا کیا، تو کیا اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے؟ ضرور مقصد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کیا تم نے یہ سوچ لیا، یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا بغیر مقصد کے؟ ہرگز نہیں، تمہارے پیدا کرنے کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کرے، میرے سامنے عاجزی ظاہر کریں، میرے سامنے اپنا سر جھکائیں، اپنا ماتھا ٹیکیں، عبادت کریں میری۔ تو انسانوں کو پیدا کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ عبادت، اللہ کی عبادت کریں۔ اس کا تو تقاضا یہ تھا کہ ہم سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ اس کا تو تقاضا یہ تھا، لیکن اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا بڑا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کی جو بھی ضروریات ہیں ان کو بھی کمانے کی، ان میں بھی لگنے کی اجازت عطا فرمائے۔ لیکن اگر ہم دنیاوی ضروریات کو میں لگتے ہوئے شریعت کا اتباع کریں گے، سنت کا اتباع کریں گے، تو ہماری یہ دنیاوی کام بھی عبادت بن جائے۔ دنیا کے اندر جو ہے عبادت دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ عبادت جو کہ بذات خود عبادت ہے، اس کے پیچھے دوسرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ جیسے نماز ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کریں، اللہ کے سامنے بندگی ظاہر کریں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، وہ تو سراپا عبادت ہے۔ ایسے ہی روزہ، اس کا مقصد تو بس یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اللہ کے سامنے بندگی ظاہر کریں۔ ایسے ہی حج، عمرہ، زکوٰۃ، جتنے بھی عبادتیں ہیں، یہ سب کا مقصد اللہ کی بندگی ظاہر کرنا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ یہ تو بذات عبادت ہیں، بلا واسطہ عبادت ہیں، براہ راست عبادت ہیں۔ لیکن بعض کام ایسے بھی ہیں کہ وہ بالواسطہ عبادت بن جاتے ہیں۔ اگر ہم نیت صحیح کر لیں تو وہ دنیا کے کام بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ عبادت بن جاتے ہیں۔ کھانا آدمی کھاتا ہے، بھوک لگتی ہے، ضرورت ہے اس کی، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر وہی کھانا سنت کی اتباع کرتے ہوئے، شریعت کی پیروی کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کی فکر کرتے ہوئے کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کر کے روزہ رکھنے والے کے بقدر ثواب حاصل کرتا ہے، روزے دار کے برابر ثواب ہے اگر کوئی آدمی کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو نیتوں کا ہمارا رخ اگر صحیح ہو جائے تو پھر یہی دنیا کے کام ہمارے جو ہے عبادت بن جائیں گے۔ تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں، یہ سب ہماری حاجتیں ہیں، ان پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، ہم یہ سب کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن اگر ان تمام کاموں سے ہماری نیت اگر یہ ہو کہ میں اس سے اپنا حق ادا کروں گا، بیوی بچوں کا حق ادا کروں گا، اور ان کے کرتے ہوئے
شریعت کی پیروی کریں کہ کون سا حلال ہے وہی کریں، جو حرام ہے وہ نہیں کریں گے، جو سنت طریقہ ہے اسی کے مطابق کریں گے، جو سنت کے خلاف ہے اسے نہیں کریں گے۔ اس کی اگر لاج رکھتے ہوئے، اس کی اگر رعایت کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے یہ دنیا کے کام بھی اگر ہم کریں گے تو بزرگ اور دوستو یہ دنیا کے کام بھی عبادت بن جائے گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال چیز کو طلب کرنا یہ بھی ایک فرض ہے، جیسے دوسرے فرائض ہیں ویسے ہی حلال مال کو طلب کرنا یہ بھی ایک فرض ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو تجارت کرنے والا اپنی تجارت میں سچا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، امانت دار ہو، یہی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدیقین، شہداء، انبیاء، بزرگوں کے ساتھ اٹھائے۔ حالانکہ معمولی سا تاجر ہے لیکن اس کی نیت صحیح ہے، صحیح نیت ہے، اس کی شریعت کی اتباع ہے اس کے اندر، سنت کی اتباع ہے اس کے اندر، تو اس کی وہ تجارت، اس کا یہ زراعت، اس کی زراعت، اس کی مزدوری، اس کی ملازمت یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ عبادت بن گئی۔ اسے اتنا ثواب ملے گا کہ انبیاء کے ساتھ قیامت کے دن وہ اٹھایا جائے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے، اس کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ تم اپنی دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دنیا کے کام بھی کرو، لیکن اگر وہ دنیا کے کام بھی سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنت کی اتباع کرتے ہوئے، شریعت کی اتباع کرتے ہوئے کرو گے تو یہ کام بھی جو ہے عبادت بن جائیں گے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں، تجارت میں، زراعت میں، مزدوری میں، ملازمت میں ایسے لگ گئے، ایسے مصروف ہو گئے، ایسے مشغول ہو گئے کہ بس ہم نے اسی کو اپنا مقصد بنا لیا۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا اس کو ہم بھول ہی گئے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری اصل منزل آخرت ہے، ہمیں یہاں آخرت بنا کے جانا ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا۔ صبح سے لے کے شام تک ہمارے ذہن کے اندر بس دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، پیسے ہی پیسے ہوتے ہیں۔ ایک دکان ہے تو اور ایک دکان کھولنے کی ہرس، 2 دکان ہے تو 3 دکان کھولنے کی خواہش، اور ایک شہر میں 4-5 دکانیں ہیں تو دوسرے شہر میں کھولنے کی خواہش۔ تو پیسہ بڑھانے ہی کی چکر میں رہتے ہیں، اسی فکر میں رہتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے اصل مقصد کو بھلا دیا اور ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت تنگ دست ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، جو دعا کر دیجیے میں مالدار بن جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں ہے؟ میں ایک دن بھوکا رہتا ہوں، صبر کرتا ہوں، ایک دن کھاتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے یہی طریقہ پسند ہے۔ میں چاہا تو یہ احد پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے گا، لیکن میں پسند نہیں کرتا۔ تو کیا تمہیں یہ طریقہ پسند نہیں ہے؟ وہ صاحب سن کے چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، پھر بھی انہوں نے درخواست کی، آپ نے دوبارہ بھی وہی کہا۔ پھر تیسرے دن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ جس کے پاس جانور ہوتے تھے، اونٹ، گائے، بکریاں، وہی سب سے بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ان کے مال میں خوب برکت ہونے لگی، نبی کی دعا۔ اب ان کے پاس اتنے مویشی جانور جمع ہو گئے کہ ان کے لیے مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا، تو مدینے کے باہر جا کر رہنے لگے۔ اب صرف ظہر اور عصر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے پڑھتے تھے، باقی نمازیں اپنے یہاں پڑھ لیتے تھے۔ اس کے بعد اور اضافہ ہوا تو اور دور چلے گئے۔ اب اس کے بعد ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کی صرف جمعے میں
حاضری ہوتی تھی. صرف جمعے کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، باقی نمازیں اپنے یہاں پڑھ لیتے تھے. اور مال میں اضافہ ہو گیا تو اور دور چلے گئے. اب اس کے بعد جمعہ بھی چھوڑ گئے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے صدقے کی آیتیں نازل ہوئی، زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ فلاں، ان کا نام تھا ثعلبہ ابن حاتب، ان کے پاس بھی جاؤ، ان سے بھی زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال وصول کر کے آؤ. اور اسی طرح قبیلے بنو سلیم کا ایک آدمی ہے، اس کے پاس بھی جاؤ، اس سے بھی جا کے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے آؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ یہ دونوں صحابہ لے جا کر ان کو دکھائے. تو انہوں نے دیکھ کر کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو جزیہ ہے جو کہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، مجھ سے کیوں یہ مانگا جا رہا ہے؟ پھر بھی میں سوچوں گا، غور کروں گا، تم جا کے واپسی میں آؤ. چنانچہ وہ دونوں صحابہ بنو سلیم کے شخص کے پاس گئے، بنو سلیم کے آدمی کے پاس جا کے ان کو اللہ کے نبی کا حکم نامہ سنایا، دکھایا. تو وہ فوراً تیار ہو گئے. ان کے پاس جو سب سے عمدہ مال تھا، عمدہ جانور تھا، اس کو لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں صحابہ کی خدمت میں پیش کر دیا. تو ان دونوں صحابہ نے کہا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ درمیانی درجے کا جانور وصول کرے، اس لیے ہمیں نہیں چاہیے. چنانچہ وہ فوراً نبی کا حکم مان کر اپنے پاس جو بھی صدقے کا مال دینا تھا انہوں نے ادا کر دیا. اب وہ مال لے کر واپس ثعلبہ ابن حاتب کے پاس آئے. تو پھر بھی انہوں نے یہی کہا، میں نے بہت دیر سوچا، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک ٹیکس ہے، یہ تو ایک جزیہ ہے جو کہ نہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، اس لیے اب چلے جاؤ، بعد میں غور کروں گا. تو انہوں نے خالی ہاتھ بھیج، حالانکہ پہلے فقیر تھے، تنگ دست تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پکا وعدہ کیا، اگر میں مالدار بن جاؤں گا تو مال کا پورا حق ادا کروں گا. لیکن جب مال آ گیا تو اس میں ایسے مصروف ہو گئے، منہمک ہو گئے کہ اب اللہ کا حکم بھی یاد نہیں آ رہا ہے، نبی کا حکم کا بھی کوئی پاس و لحاظ نہیں. چنانچہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، دونوں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہنچتے ہی کہا، وَيْحَ ثعلبہ، ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہیں میرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے میرا طریقہ نہیں اپنایا، انہوں نے مالدار ہونے کو پسند کیا. آخرکار حال یہ ہوا کہ اب وہ مال میں ایسے لگ گئے کہ انہوں نے اللہ کا حکم بولا. تو تب اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. بعض لوگ ایسے ہیں کہ وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہ اگر اللہ مجھے مالدار بنا دیا تو ہم ضرور مال کا حق ادا کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، غریبوں پہ خرچ کریں گے، یتیموں پہ خرچ کریں گے، بیواؤں پہ خرچ کریں گے. لیکن جب ان کو اللہ نے مال عطا کیا تو وہ بخل کرنے لگے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. جب اللہ نے مال دیا تو اس میں کنجوسی کرنے لگے، بخل کرنے لگے. تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، یہ مال ایسا ہے کہ اس میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے تو آخرت سے بالکل غافل ہو جاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صاحب تھے یہ منافق تھے، اللہ نے ان کو جو ہے ایمان سے محروم کر دیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں مال لے کر آئے کہ لے لو میری طرف سے قبول کرو. حضرت ابوبکر نے انکار کر دیا، حضرت عمر نے بھی انکار کر دیا. تو بہرحال یہ مال، یہ تجارت، یہ دنیا کے کام ایسے ہیں کہ ان میں آدمی لگ کر جو ہے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے نبی نے حدیث سنائی کہ اگر کوئی شخص جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو اسے 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جنازے کے ساتھ چلتا ہے تو اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے، پھر دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو اسے 3 قرات ملتا ہے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ افسوس سے کہنے لگے، اگر ہمیں پہلے ہی حدیث معلوم ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، ہم نے کتنے قرات ضائع کر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہو. تو صحابہ کے اندر جو ہے بس آخرت ہی آخرت ان کے ذہنوں میں ہوتی تھی.
دنیا کی طرف ان کا ذہن ہی نہیں چلتا تھا، بس آخرت اصل مقصود ہوتی۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ جو رمضان آ رہا ہے اسی لیے آ رہا ہے کہ ہم جو دنیا میں 11 مہینے سے دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اس سے تھوڑا سا ہٹ کر وقت نکال کر آخرت کے کاموں میں لگے، ہمارا دل، ہماری فکر، ہماری سوچ زیادہ سے زیادہ آخرت کی طرف ہو جائے۔ اس لیے ابھی سے ہم ایک نظام بنائیں، ایک اوقات کی ایک ترتیب بنائیں کہ ہم رمضان مبارک آ رہا ہے، ہم اس میں فلاں کام یہ وقت میں کریں گے، دنیا کا کام یہ وقت میں کریں گے، تلاوت یہ وقت میں کریں گے، ذکر یہ وقت میں کریں گے، تہجد یہ وقت میں پڑھیں گے۔ ایک ترتیب بنائیں، ایک نظام بنائیں، تبھی جو ہے ہم صحیح معنی میں رمضان کو وصول کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ رمضان المبارک نیکیوں کا ایک سیزن ہے، جیسے تجارت کا ایک سیزن آتا ہے تو سیزن آنے سے پہلے ہی ہم لوگ اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے پیسے لیتے ہیں، وہاں سے پیسے لیتے ہیں اور مال جمع کر لیتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کمائیں دنیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ایسے ہی رمضان کا مہینہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے، تو اس لیے ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے، مغفرت کے دروازے اس مہینے میں کھل جاتے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مغفرت کا، رحمت کا مستحق بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی آنے والے رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔